السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما واہلہ، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ بندوں سے دنیا میں غفلت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتے، بلکہ اپنے بندوں کی توبہ کا اللہ پاک انتظار فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اتنی تسلیاں دی بندوں کو جگہ جگہ کہ بندے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہا کہ اے میرے بندوں، کون سے بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے معاف کر دیں، اللہ سارے درگزر کر دیں۔ بندوں کی توبہ پر، بندوں کی ندامت پر، کہتے ہیں احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی۔ اللہ کے یہاں پر بندوں کی ندامت کی بڑی قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے لیے ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے، اور بندوں پر اگر کوئی حال ڈالتے ہیں، کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، تو اکثر اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے ابھی پورا یہ حالات ڈال دیے، کورونا وائرس کی مصیبت مسلط ہو گئی، اور ساری دنیا کو اللہ پاک نے ایک قیامت صغریٰ کا نقشہ اللہ پاک نے دے دیا کہ ایسا عجیب منظر کہ بھائی بھائی کو قریب آنے تیار نہیں، بیٹا باپ کے قریب آنے تیار نہیں۔ تو یہ بڑے سخت حالات سے اللہ پاک نے ہمیں گزر، تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے یہ حالات ہم پر اس لیے لائیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم اور اللہ کا رزاق ہونا ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والے، اللہ کتنی زبردست قدرت والے، کہ اللہ پاک نے دنیا کو بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی طاقت پر، اپنی ٹیکنالوجیز پر، اور اپنی ہنرمندیوں پر، اور اپنے مال پر، اسباب پر، اور بڑی بڑی اور دوسری چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا اور میکائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، کوئی میزائل اللہ پاک نے نہیں گرا دی، زمینوں کو اللہ پاک نے، پوری زمین کو اللہ پاک نے نہیں ہلایا، بلکہ ایک ایسی مخلوق کو مسلط کیا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، بلکہ مائکروسکوپ سے دیکھیں تو بھی نظر نہیں آئے گی، الیکٹران مائکروسکوپ لگانا پڑے گا کورونا وائرس دیکھنے کے لیے۔ اتنی باریک مخلوق، اور اللہ نے ایک مخلوق کو بھیج کے ساری دنیا کو اللہ پاک نے بلاک کر کے دکھا دیا، ساری دنیا کو اللہ پاک نے روک کر دکھا دیا۔ وہ ملک جو کہتے تھے کوئی ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دکھائے، کوئی ہم سے ٹکر لے کے دکھائے، جن کو بولنے والا کوئی نہیں دنیا میں، لیکن اللہ نے کیسا بلاک کر دیا، اللہ نے کیسا روک کے دکھا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری زندگیاں زیر و زبر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق مسلط کر دی جو نظر بھی نہیں آ رہی، اور ساری دنیا ہل گئی۔ تو اللہ جبرائیل کو بھیجتے تو کیا ہوتا تھا، کوئی اور اللہ عذاب کا جھاڑو لگاتے تو کیا ہوتا تھا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تو اللہ کی فوجیں ہیں، ایک ہی فوج بھیج دی، نہ نظر آنے والی ساری دنیا ہل گئی۔ اللہ دکھنے والی فوجیں بھیجے گا تو کیا ہوگا، اور بڑی بڑی فوجیں اللہ بھیج دے گا تو کیا ہوگا۔ تو ایک تو اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی کہ اللہ کتنی زبردست طاقت اور قدرت والے، کہ اللہ پاک نے ایک مخلوق مسلط کر کے سب کو اللہ پاک نے روک کے دکھا دی، ساری دنیا کو اللہ پاک نے بلاک کر کے دکھا دیا۔ ایک چیز اللہ پاک نے یہ سمجھائی ہم سب کو یہ گزرے ہوئے پیریڈ میں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا سدھر جائے، اللہ کی شان میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا فرعونوں سے بھر جائے،
اللہ کی شان میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. وہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے. لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کی دنیا بھی بناتا ہے, اللہ ان کی آخرت بھی بناتا. کوئی نہیں کرتا اس کی اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہے. ان کے سجدہ کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, ان کے باغی ہو جانے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. تو اللہ نے اپنی بے نیازی کا اظہار بھی کیا. جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ, مسجد میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں. اللہ نے مسجد کے دروازے بند کروا دیے. تم طواف کرتے ہو, تم عمرہ کرتے ہو, یہ تمہاری اپنی سعادت ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی. تم ہمارے گھر آ جاؤ, ہمارے گھر کا طواف کر لو اور صفا مروہ کی سعی کر لو. یہ تو ہم نے تمہیں سعادت عطا کی, ورنہ ہمیں تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے حج اور تمہارے طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے جو ہے وہ دروازے بھی اللہ نے بند کی. عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے لاکھوں لوگ حج کرتے تھے, اور اس سال کچھ ہزاروں لوگوں نے حج کیا, کتنے کم لوگوں نے حج کیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میں بے نیاز ہوں, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ پاک نے یہ بھی دکھایا. اچھا, پھر ان حالات سے اللہ پاک نے گزارا اور حالات کو اللہ پاک نے کچھ حد تک موافق بنا دیا, عافیت والا ہمارے شہر کے اعتبار سے اللہ پاک نے بنا دیا. تو اللہ نے ایک سدھرنے کا اور بن جانے کا مجھے اور آپ کو ایک موقع عطا کیا ہے کہ دیکھو ابھی بھی تم سدھر جاؤ, ابھی بھی مجھے راضی کرنے والے بن جاؤ, ابھی بھی تم مجھے خوش کرنے والے بن جاؤ. اس کائنات کا خالق اور مالک میں ہوں, تم مجھے ناراض کر کے کدھر جاؤ, تم مجھے چھوڑ کر کدھر جاؤ گے. تو اللہ نے اپنے بندوں کو ایک توبہ کا موقع عطا کیا, حالات ڈال کر اور مصیبت اور پریشانی ڈال کر, کہ بندے میری طرف متوجہ ہو جائیں, بندے میری طرف آنے والے بن جائیں. تو جب بندے آئیں گے تو اللہ کیا کریں گے کہ اللہ کی رحمت کے در بندے کھلے ہوئے پائیں. اللہ کا در وہ در ہے جو کبھی بندوں کے لیے بند نہیں ہوتا. بندہ جب توبہ کے لیے آ جائے اللہ پاک اس کو معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بکھرے موتی میں روایت ان کی موجود ہے. تو کہا کہ پچھلی کتابوں میں, تورات میں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نے ایک روایت پڑھی. وہ روایت یہ تھی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمت بتاتے ہیں. یا ابن آدم ما انصفتنی, آدم کے اولاد تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا. خلقتک ولم تک شیئا, میں نے تجھے اس وقت بنایا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا. وجعلتک بشرا سویا, میں نے تجھ کو ایک معتدل مناسب انسان بنایا. وخلقتک من سلالۃ من طین, میں نے تجھ کو مٹی کے خلاصے سے بنایا. ثم جعلتک نطفۃ فی قرار مکین, پھر میں نے تجھ کو ایک ناپاک قطرہ بنایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رکھا گیا. ثم خلقت النطفۃ علقہ, پھر میں نے اس ناپاک قطرہ کو خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقت العلقۃ مضغہ, پھر میں نے اس خون کے لوتھڑا کو گوشتوں کی بوٹی بنایا. فخلقت المضغۃ عظاما, پھر اس کے بعض اجزاء کو میں نے ہڈیاں بنایا. فکسوت العظام لحما, پھر ان ہڈیوں پر میں نے گوشت چڑھائے. ثم انشاتک خلقا آخر, پھر اس میں روح ڈال کے ایک نرالی مخلوق کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھا دیا. اللہ ہم سب سے سوال کرتے ہیں, یا ابن آدم هل يقدر على ذلك غیری, آدم کی اولاد میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ کیا اللہ کی قدرت ہے, کیا اللہ کی تخلیق کا کرشمہ ہے. ایک ہی رو مٹیریل ہے, ایک رو مٹیریل سے ڈھیر ساری چیزیں بنانا کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رو مٹیریل سے, ایک ہی پانی سے کتنی شکلیں اللہ پاک نے بنا کے دکھا دی, کتنے انسانوں کو اللہ پاک نے بنا کے دکھا دیا. کیا زبردست مصور اللہ کی ذات, اور کیا زبردست شکل بنانے والی اللہ کی ذات. اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیریوں میں انسان کو وجود دے کے دکھایا. ایک ہی رو مٹیریل سے آنکھیں بھی اللہ پاک نے بنا دی, دماغ بھی اللہ پاک نے بنا دیا, دل بھی اللہ نے بنا دیا, پھیپڑے بن گئے, آنتیں بن گئی, اور کتنی چیزیں بدن میں الگ الگ اللہ پاک نے ایک ہی رو مٹیریل سے اللہ پاک نے پیدا کر کے دکھا دی. اور شکلیں اتنی بنائیں جن کی حد نہیں. 7 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں, کسی ایک کا چہرہ دوسرے سے مکمل طور سے میچ نہیں ہوتا. 2 جڑواں بھائی بھی ہو تو کہیں نہ کہیں تو فرق مل ہی جائے گا, اور انگوٹھے کی لکیر میں تو بطور خاص فرق ملے گا. کہا کہ ساری دنیا میں اتنے انسان آئے لیکن کسی ایک کے انگوٹھے کی لکیر دوسرے انسان سے میچ نہیں ہوتی, سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو کتنی زبردست قدرت اور طاقت اللہ کی ہے. تو اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اوصیت الی الاعماء ان اتسعی, پھر میں نے تیری آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ. وإلی الجوارح ان تفرقی, تیرے اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ. فاتسعت الامعاء من بعد ضیقها, پس آتے اپنی تنگ جگہ کے باوجود پھیل گئیں. وتفرقت الجوارح من بعد تشبکها, اور اعضاء اپنے خلط ملط ہو جانے کے باوجود الگ الگ ہو گئے.
ثم اوحیت الی الملک مؤکل بالارحام ان یخرجک من بطن امک، پھر میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ تجھے تیری ماں کے پیٹ سے دنیا میں باہر نکالیں، میں نے تجھے عزت کے ساتھ دنیا دکھائی۔ فاستخلصت لک علی ریشۃ من جناح، میں نے تجھے فرشتے کے نرم بازوں پر دنیا دکھائی ہے۔ پھر ہم جب پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطلعت علیک فاذا انت خلق من ضعیف، میرے بندے جب تو پیدا ہوا میں تیری طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ تو بہت کمزور مخلوق ہے۔ لیس لک سن یقطع ولا ضرس یطحن، تیرے دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے اور تیری داڑھ بھی مضبوط نہیں کہ تو چبا سکے، تو میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تیری پرورش کر کے دکھائی، تجھے پروان چڑھا کے دکھایا، دنیا میں آنے کے بعد تیرے راستے بند نہیں کیے، بلکہ میں تیرا رب، میں نے انتظام یہ کیا۔ فاستخلصت لك في صدر امك عرقا يدر لك لبنا باردا في الصيف حارا في الشتاء، میں نے تیرے لیے تیرے ماں کے سینے میں ایک رگ کو پیدا کر دیا، گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ تجھے مل جاتا ہے اور سردی ہو تو گرم دودھ تجھے مل جاتا۔ یہ دودھ کتنی زبردست نعمت ہے، کہا کہ واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعروق، تیری ماں کے دودھ کو میں نے تیری افزائش کا ذریعہ بنایا کہ تیرا گوشت بھی بڑھ رہا ہے، تیری کھال بھی پروان چڑھ رہی، تیری رگیں بھی پروان چڑھ رہی، تیرے بدن میں تیرا خون بھی بڑھ رہا ہے۔ ثم قذفت في والدتك الرحمة، میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں رحمت کو پیدا کر دیا۔ وفي قلب ابيك التحنن، تیرے باپ کے دل میں محبت کو پیدا کر دیا۔ کیا محبت کا دریا ماں باپ کے سینے میں وہ جوش مار رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیسی بھی اولاد ہو لیکن ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہے، بچہ گندگی کر دے ساری دنیا دیکھ کے نفرت کرے گی، ماں ہی ہوتی ہے جو اسے اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو پاک صاف کر کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک باپ وہ باپ ہوتا ہے جو اپنی ساری کمائی اپنے بچے پر نچھاور کر دیتا ہے، کہا کہ یقدانی ویجہدانی ویربیانیک ویغزیانیک ولا ینمانی حتی ینومک، تیرے ماں باپ تیرے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تجھے روزی پہنچاتے ہیں، اور جب تک تو نہ سو جائے وہ نہیں سوتے، جب تک تو نہ سو جائے وہ نہیں سوتے۔ اس میں جو ابھی نوجوان نے شادی نہیں ہوئی اور اولاد ان کی نہیں ہے، اس بات کا انہیں انداز نہیں ہے۔ واقعی اولاد کے سونے کے بعد ماں باپ کی آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، وہ جب تک اولاد نہیں سوتی وہ بھی نہیں سوتے محبت میں، میرا پیارا بیٹا سو جائے، میری پیاری بیٹی سو جائے۔ کیا محبت اللہ نے ماں باپ کے سینے میں ہماری پیدا کر دی۔ پھر آگے اللہ پاک ہم سب کو فرماتے ہیں یا ابن آدم انا فعلت ذلك به لا بشيء استحلته به مني او لحاجه استعنت على قضائها، آدم کی اولاد یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ نعوذ باللہ میں تیرا محتاج ہوا جا رہا تھا، میری تو حکومتی نعوذ باللہ تیرے بغیر نہیں چل رہی تھی۔ آگے فرمایا یا ابن آدم فلما قطع سنك وتحن ضرسك اطعمتك فاكهة الصيف اوانها وفاكهة الشتاء في اوانها، آدم کی اولاد جب تیرے دانت کاٹنے لگے اور تیری داڑھ مضبوط ہو گئی، میں نے گرمی کے موسم میں اس موسم کے پھل میں نے تجھے کھلائے، سردی کے موسم میں اس موسم کے پھل تجھے میں نے کھلائے۔ کون ہے ہمارے دسترخوان پر انگور کا پہنچانے والا، سیب کا پہنچانے والا اور تربوز کا پہنچانے والا اور آم اور سیب اور پتہ نہیں کتنے سارے فروٹس کون ہمارے دسترخوان تک پہنچاتا؟ ہمارا رب اللہ ہے جو ہمارے نام کے ساتھ پھلوں کو وجود دیتا ہے، جو ہمارے نام کے ساتھ پھلوں کو وجود دیتا ہے۔ کہاں تو کشمیر کی وادیوں میں سیب پیدا ہوا لیکن نام مالیگاؤں میں میرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہاں کہاں سے بچا کے اس کو مارکیٹ میں لے کر آتا اور اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کر کے اس سیب کو میرے منہ میں اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا۔ تو کتنی زبردست اللہ کی نعمتیں ہیں، کتنا زبردست اللہ پاک کا فضل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں موسموں کے پھل میں نے تجھے کھلائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلما عرفت عنی ربک عصیتنی، میرے بندے تو پروان چڑھا، تو جوان ہو گیا اور جب تو نے پہچان لیا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں، تو میرا باغی بن گیا، تو میرا نافرمان بن گیا۔ اس کے ضمن میں یہ باتیں کہنا چاہوں گا، گویا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھ تجھے آنکھیں جھکانی ہیں، لیکن بندے نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ اللہ نے کہا زبان سے قرآن پڑھنا ہے، زبان سے میرا نام لینا ہے، زبان سے میرے نبی پر درود پڑھنا ہے، لیکن تیری زبان نے جھوٹ بولنے شروع کی، گالی دینا شروع کر دی، لعن تان تو نے شروع کر دیے اور گانے تو نے شروع کر دیے۔ میں نے کان دیے تھے کہ تو قرآن سنے گا، میرے نبی کی
بات سنے گا, دین کی بات سنے گا, لیکن تو نے تو گانے سننے شروع کر دیے, تیرے کان میں ہیڈ فون ٹھونس گئے اور تو نے موسیقی سننے شروع کر دی, تو نے گانے سننے شروع کر دیے. میں نے ہاتھ دیا تھا کہ تو ماں باپ کی خدمت کرے گا, لیکن تو نے ماں باپ پہ ظلم کرنے شروع کر دیے. میں نے ہاتھ دیا تھا تو بیوی پر حسن سلوک کرے گا, تو نے مارنا شروع کر دیا, تو نے اوروں کے خون بہانے شروع کر دیے. میں نے پیر دیا تھا کہ تو میرے گھر کی طرف چلائے گا, میرے راستے کی طرف چلائے گا, بیواؤں, مسکینوں, یتیموں کے لیے اپنے پیر کو استعمال کرے گا, لیکن تیرے قدم میری نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلے گئے, ظلم میں استعمال ہو گئے, بے راہ روی اور غلط راہوں کی سمت تیرے پیر چلے گئے. میں نے وجود دیا تھا کہ تو نماز میں اپنے وجود کو میرے سامنے جھکائے گا, لیکن تیرا وجود تو گانے پر ہلنے لگا اور ناچ گانے کی محفلوں میں وہ چلنے لگا. میں نے تجھے مسلمان بنایا, میں نے تجھے اسلام عطا فرمایا, میں نے تجھے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا. اس لیے بنایا تھا کہ تو میرے نبی کا عاشق بنتا, تو میرے نبی کا غلام بنتا, لیکن تو نے تو نچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا دیا, گانے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا دیا. میں نے قرآن دیا کہ تیرے ہاتھ میں قرآن سجے گا, لیکن وہاں تو موبائل تھا اور اس میں گندی فلمیں شروع ہو گئیں, اس میں ناچ گانے شروع ہو گئے, اس میں بے حیا عورتوں کی تصویریں تو نے دیکھنے شروع کر دی. تو بندے, میں نے ساری نعمتیں تجھے دیں, اور یہ تھا کہ تو مجھے پہچاننے کے بعد میرا فرما بردار بن جاتا, تو نمازیں پڑھتا, تو روزے رکھتا, تو آنکھوں کو جھکا کر زندگی گزارتا, تو اپنے جان مال صلاحیتوں کو میری مرضیات پر اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر خرچ کرتا. لیکن تو باغی بن کر زندگی تو نے گزارنی شروع کر دی, نافرمان بن کر زندگی گزارنا تو نے شروع کر دی. ہم سب اپنے آپ کو اس بات پر دیکھیں کہ واقعی ہم سے کتنی بڑی غفلت ہو گئی, ہم سے کتنی بڑی نافرمانی ہو گئی. جس اللہ نے آنکھ میں نور دیا, جس اللہ نے زبان میں بول دیا, کان میں سماعت دی, دل میں دھڑکن دی, دماغ میں سوچ عطا فرمائی, آج ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. آج ہم اپنے اللہ کو کتنا بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. آج کتنی غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی. وہ عمل جس کی وصیت کرتے کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, نماز نماز, الصلاۃ الصلاۃ, تقریباً 90% طبقہ امت کا نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم سے غفلت ہو گئی, گناہ ہو گئے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں, اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کہے گا اب تو تجھے جہنم میں ڈالوں گا, اب تو تجھے سزائیں دوں گا, اور جہنم کے کوڑے تیرے لیے تیار ہیں, لیکن ہم قربان جائیں اللہ کی رحمت پر, ہم قربان جائیں اللہ کے فضل پر. آگے اللہ فرماتے ہیں, فالآن اذا عصیتنی فادعنی فانی قریب مجیب. میرے بندے ٹھیک ہے, تو نافرمان بن گیا, تو میرا باغی بن گیا, دیکھ راہیں تو کوئی اور نہیں ہے, بس ایک ہی راہ ہے کہ تو میری طرف آ جا. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بس ایک راستہ ہے کہ تو میرا بن جا. تو چل ایک کام کر, تو نافرمان بنا, کوئی بات نہیں, واپس لوٹ آ جا, ایک مرتبہ مجھے پکار, تو مجھے پکارے گا, اپنے قریب مجھے پائے گا, دعا کو قبول کرنے والا مجھے پائے گا. وَادْعُنِي فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے بندے مجھے پکار تو صحیح, میں بہت معاف کرنے والا, میں بہت درگزر کرنے والا. کیسے کریم اللہ ہیں, کیسے رحیم اللہ ہیں, اتنی نعمتیں دی, ہم باغی بن گئے. وہ توبہ کے لیے بلاتے ہیں کہ چل لوٹا میری طرف, میں معاف کرنے تیار, میں درگزر کرنے تیار. تو دن میں آئے گا دروازہ کھلا پائے گا, تو رات میں آئے گا دروازہ کھلا پائے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے, بیان میں مرد بھی تھے, ایک طرف عورتیں. کہا کہ لوگوں, رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. بولنے کا مقصود یہ تھا بھائی رات میں خوب توبہ تلہ کیا کرو. تو ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت پہلے یہ بتائیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, بے شک یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے. واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں. بندہ جب آئے توبہ کرنے اللہ معاف کرنے تیار ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم سب کا یہ بھولا ہوا سبق ہے. اب ہمیں اس پر آنا کہ ہمیں اپنے اللہ سے توبہ کرنا, ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا, ہمیں اپنے روٹھے رب کو منانا.
حالات بڑے سنگین ہیں، ماحول بڑا سنگین ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم کو پال کے دکھایا، جس نے بھڑکتی آگ میں اپنے خلیل کو زندگی دے کے دکھائی، جس نے چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے دکھایا، جس نے مکڑی کے جالوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی لوٹ آئیں اللہ کی طرف، ابھی بھی اللہ سے صلح کر لیں، ابھی بھی اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ اپنی قدرت سے حالات کو ٹھیک کر کے بتائے گا۔ تو پہلا کام ہے کہ توبہ کرنا، اور دوسرا کام ہے کہ اپنی زندگی میں نبی کی عاشق بن کر زندگی گزارنا، نبی کے غلام بن کر زندگی گزارنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر آ جانا، آپ کی پاکیزہ شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ نبی کی زندگی کو چھوڑ کر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم عاشق رسول بن جائیں۔ عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کے عاشق کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو نبی کا عاشق یہ ہوتا ہے کہ نبی کا عاشق کبھی نماز نہیں چھوڑتا، نبی کا عاشق روزہ نہیں چھوڑتا، نبی کا عاشق زکوٰۃ نہیں دباتا، نبی کا عاشق سود نہیں کھاتا، نبی کا عاشق جھوٹ نہیں بولتا، نبی کا عاشق لعن طعن نہیں کرتا، نبی کا عاشق غیبت نہیں کرتا، نبی کا عاشق اوروں کی بیٹیوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، نبی کے عاشق کے موبائل گندے نہیں ہوتے، نبی کا عاشق اپنے رکشے اور گاڑیوں پر ناچنے والیوں کی تصویریں نہیں لگاتا، نبی کا عاشق ناچنے والوں کو اپنی زندگی کا ہیرو نہیں بناتا، نبی کے عاشق کے گھر سے ناچ گانے کی آواز نہیں ہوتی، نبی کا عاشق اپنے سودوں میں جھوٹ نہیں بولتا اور دھوکہ نہیں دیتا، نبی کا عاشق اوروں کی زمین نہیں دباتا، نبی کا عاشق بہن کے حق کو نہیں دباتا، نبی کا عاشق اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتا، ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی نہیں کہتا، نبی کے عاشق کے قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف نہیں جاتے، نبی کا عاشق نشہ آور گولیوں کا ڈیلر نہیں ہوتا، نبی کا عاشق وہ نشے کا عادی نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں میں شراب کے جام نہیں چھلکتے، نبی کا عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، جس کی زندگی میں سجدے ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، وہ زندگی کے ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ۔ تو ہمارا دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں، غلام بن جائیں۔ مرنا تو بہرحال ہے، اور کورونا نے آگے بتایا پتہ نہیں کون کب مر جائے، کون کب دنیا سے چلا جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم بھی دنیا سے پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، لیکن زندگی ایسی بنائیں کہ رات میں مریں تو نبی کے عاشق کا ٹائٹل پا کر مریں، اور دن میں مریں تو نبی کے عاشق کا ٹائٹل پا کر مریں۔ ہر وقت نبی کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ سونے کی حالت میں بھی موت آئے گی تو نبی کے عاشق شمار کیے جائیں گے، نبی کے عاشق شمار کیے جائیں گے۔ دکان پر بیٹھے کاروبار کر رہے نبی کی سنت طریقے پر، یہ دکان پر بھی مرے گا، یہ نبی کے عاشق کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کو زندگی میں جگہ دیں، ان کی زندگی سیکھنا ہے اور سارے عالم میں زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے 3 کام ہمیں بڑے بڑے کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں علماء سے اپنا تعلق بڑھانا ہے، علماء سے دوستی کرنا ہے، علماء کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ ہم اللہ والوں سے دوستی کریں۔ انسان کے دل کے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، مال کی محبت ہے۔ ان جذبوں کی اصلاح کا راستہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ اور ایک بڑا کام دعوت و تبلیغ کا خوبصورت سا کام ہے کہ دنیا میں چل پھر کر کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دنیا میں چل کر نبی کے درد، غم، فکر اور کڑھن کے ساتھ دنیا میں چل پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنانا، یہ کام ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نیت کریں، ہم خود بھی دیندار بنیں گے انشاءاللہ، اور ساری انسانیت کو انشاءاللہ دیندار بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ کوشش ہمارا کام ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں، عمل کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔